اور پھر قرآن پاک کے پہلے صفحے سے ہی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے، ہمارا جو دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آگے جا کے پھر کتنی دعائیں آتی، جب ہم لوگ قرآن پاک پورا پڑھتے ہیں کتنی دعائیں سیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ ترغیب کی ہے، قرآن پاک میں دعائیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک سے، کتنی پھر ہمیں دعائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اینڈ تک ہمارے جب نماز جنازہ پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، تو وہ بھی دعاؤں کا ہی سلسلہ، ہماری سٹارٹنگ بھی دعاؤں سے ہوتی ہے اور ہمارا اینڈ بھی دعا سے ہی ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی جتنی بھی ہماری زندگی ہے، ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ جو شخص چاہتا ہے نا کہ میری زندگی میں آسانیاں ہو، مشکلات نہ ہو، مشکلات کا وہ حل چاہتا ہے کہ اس کو کوئی بھی مشکل آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، اس کو حل مل جائے، وہ دعا کرنا شروع کر دے، دعاؤں کے ساتھ جڑ جائے، وہ ایسا دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، اللہ تعالیٰ سے جوڑ لے اپنے آپ کو، کیونکہ جو باتیں کسی سے نہیں نا ہم لوگ کر سکتے، اپنے رب سے کریں، اپنے رب کو ساری دعاؤں کے ذریعے اپنی باتیں بتائیں، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، اللہ تعالیٰ کو پکارے دعاؤں کے ذریعے، اپنی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ کو بتائیں۔ جتنے بھی پریشانیاں تکلیفوں میں ہوتا ہے انسان، وہ اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے، اس کا جو سارا وہ حل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا، اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے نا، اپنی بے بسی دکھائیں گے، اپنی ضروریات بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ میں تو ہمیشہ یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ پاک، میری ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا تو ہی حل نکال سکتا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میری مدد کر سکتا، میں تو بے بس ہوں، میرے پاس تو کوئی ایسا حل نہیں، تو ہی حل بتا، تو ہی مجھے راستہ دکھا، مجھے اس مشکل سے نکال، مجھے ہر اس پریشانی سے دور رکھ۔ میں اپنی اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کرتی، جو اگر دعا نہ ہوتی تو میری زندگی میں اگر دعا کا سلسلہ نہ ہوتا، میں دعا سے اتنی جڑی نہ ہوتی، تو میرا اتنا مضبوط تعلق، اتنا یقین میرے اللہ تعالیٰ سے آج جتنا بھی میرا یقین، میرا مضبوط تعلق ہے، وہ دعا ہی کے ذریعے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو اچھے سے اچھا عطا کرنا چاہتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے، ہمارا تو وہ رحیم و کریم ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے، وہ تو اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو دعا ہمیشہ اپنی اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، ہر اپنی مشکل کا، پریشانی کا اللہ تعالیٰ کو بتایا کریں، اپنے دکھ کا سلسلہ جتنا بھی آپ کو دکھی ہوتی ہیں اپنی اللہ تعالیٰ کو بتایا کریں، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ مقدر بدل دیتی ہے، انسان کی تقدیر کو چینج کر دیتی ہے۔ کوئی ایسی چیز چینج نہیں کر سکتی آپ کی زندگی کو جتنی دعا کرتی ہے اللہ پاک۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک مقدر میں جو لکھا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہمیں وہی ملے گا، لیکن اللہ پاک نے ایک دعا کا ایسا سلسلہ رکھا ہے کہ جو تقدیر کو، مقدر کو بھی چینج کر دیتی۔ ہمارے لوح محفوظ میں، ہمارے دنیا سے آنے سے پہلے لوح محفوظ میں ہمارا ہر مقدر میں لکھا ہوا ہے، ہر تقدیر میں جو ہمیں ملنا ہے، جتنا ہمیں جینا ہے، کیا ہم نے کھانا ہے، کیا ہم نے پہننا ہے، ہمارا دنیا سے آنے سے پہلے ہی ہمارا لکھ دیا گیا ہے۔ وہ لوح محفوظ میں وہ محفوظ ہے، وہ تقدیریں وہ مقدر ہمارے لکھے۔ لیکن دعا ایسی چیز ہے کہ آپ کی تقدیروں کو، مقدر کو بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لے، اپنی رحمت کرے، اپنا کرم کرے۔ جتنے بھی پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جتنے بھی دکھ میں، تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ واقعی ہم لوگ بے بس ہیں، کسی وقت ہم لوگ اتنا بے بس ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا راستہ ہے، دعا کا ایک ایسا راستہ ہے، جب بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کی ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ آپ یقین کیجئے کہ اتنا دعاؤں میں اثر ہے، اتنی طاقت ہے دعاؤں میں
کہ ہمیشہ میں اپنی اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہاتھ اٹھا کے مانگتی ہوں نا، لیکن اللہ تعالیٰ میری ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی میری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو اپنے بندے کے، کیونکہ انسان بے بس ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ ہم لوگ نماز میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں نا، کہ یا اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف کرتے لوگ، اللہ تعالیٰ کی جب اتنی حمد و ثنا بیان کریں گے، اس پاک ذات کے آگے اتنی فریاد کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو وہ پھر کیوں نہیں دیتا؟ وہ ضرور ہمیں دیتا ہے۔ اس کے سوا ہمارا کون ہے؟ ہم کس سے مانگے؟ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہی یقین کا ہمارا ایک مضبوط تعلق ہوگا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں، ہمارا جو رب ہے، ہم نے اس سے ہی مانگنا ہے، ہم نے ہر چیز کا اسی سے سوال کرنا، اپنی ضروریات کا، زندگی کا، جو بھی ہم دکھ میں، ہم نے اسی سے سوال کرنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں نا، وہ اتنی لاج رکھتا ہے، پھر مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ ہر کام میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد کا سوال کرنا، اپنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، ہم نے کبھی کسی سے نہیں مانگنا، کیونکہ جب بھی ہم لوگ کسی لوگوں سے مانگتے ہیں، دوسروں سے مانگیں گے، تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں حیا آتی ہے۔ ہم جب بھی کسی کو اپنا دکھ بتاتے ہیں، کوئی ضروریات بتاتے ہیں، کوئی مشکل میں ہوتے ہیں، کوئی تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی پریشانی میں ہوتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، تو اگر وہ نہیں کرتا ہمارا مسئلہ حل، تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوتی ہے، کتنی شرم سی آتی ہے، کتنی شرم سی ہم لوگ محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے رب کے آگے جتنا بھی ہاتھ پھیلائیں گے، وہ ہمیں شرم نہیں محسوس ہوگی، ہمیں حیا نہیں آئے گی، ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو ہمارا رب ہے، وہ تو ہمارا خالق ہے، ہمیں تو اسی سے مانگنا ہے نا۔ بلکہ ہم اس سے جب مانگتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رب سے، ہم لوگ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، ہمارا رب سے ہمارا دعاؤں کا تعلق ہے۔ اگر کسی اور سے مانگتے تو ہمیں جھجک سی محسوس ہوتی ہے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے جب مانگتے ہیں نا، تو ہمیں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے، تو پھر ہمیں وہ ایک اتنا خوبصورت وہ دعاؤں کا وقت لگتا ہے، وہ جو ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا ہمیں اچھا وقت لگ رہا ہوتا ہے، کوئی اس وقت شرمندگی، کوئی شرم، کوئی ایسا ہمیں محسوس نہیں، کیونکہ وہ تو ہمارا رب ہے، وہی ہمیں دینے والا ہے۔ کوئی دنیا کا انسان آپ کو کچھ دے سکتا ہے؟ اس وقت جو دور جا رہا ہے، اس وقت میں تو کوئی کچھ نہیں، انسان کو کوئی کام نہیں آتا، کوئی، اتنی ہم لوگ آج سیلفش بن گئے، صرف ہمیں اپنی ہی زندگی کا، اپنے ہی ہم نے تو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے ایک ایک قدم ساتھ ہے، ہمارے ایک ایک قدم ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے میرا بندہ کتنی مشکلات میں ہے، اور جب بھی ہم لوگ کوئی ہماری دنیا میں دعا نہیں نہ قبول ہوتی، تو وہ ہماری آخرت میں دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اس کا اجر و ثواب، وہ جو آخرت میں اکٹھی جتنی بھی ہم لوگ دنیا میں دعائیں کریں گے، جو سم ٹائم ہماری نہیں پوری ہوتی، تو اس کا جب ہم لوگ آخرت میں دیکھیں گے، اس کا اجر و ثواب دیکھیں گے، تو ہم یہی کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اتنی دعائیں، ضروریات کی، اپنی خواہش، ہم لوگ ہمیشہ آخرت کی مانگتے، آخرت کی دعائیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری آسانیاں پیدا کرے، ہر کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آسانیاں کرے اور مشکلات کو دور فرما دے، بیماریوں کو، جتنی بھی تکلیفیں